آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے باطنی آنکھ یا تیسری آنکھ، تھرڈ آئی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ جو بھی صوفیزم سے تعلق رکھتے ہیں یا روحانیت میں کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے باطنی آنکھ کھولنے کی مشقیں بڑی کی ہوں گی۔ آج بھی مجھے بہت میسج آتے ہیں، میں نے اس پہ بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ باطنی آنکھ کیسے کھولیں، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے؟ یہ باطنی آنکھ ہے کیا؟ یہ تیسری آنکھ، تھرڈ آئی کا ماجرا کیا ہے؟ کیسے کسی کو پتہ چلے کہ باطنی آنکھ کھل گئی ہے؟ اس کے لیے ہر سلاسل، ہر مرشد اپنے اپنے حساب سے عملیات بتاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں، ذکر اذکار بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 7 دن میں آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، تو کوئی کہتا ہے آپ کی باطنی آنکھ اس عمل کے کرنے سے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے کھل جائے گی۔ کوئی 15 دن کا ٹائم دیتا ہے، کوئی ایسا ذکر بتاتا ہے۔ مطلب ہر سلاسل کے جو مرشد ہیں وہ اپنے اپنے طریقوں سے اپنے مریدوں کو یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ باطنی آنکھ ہے کیا، اور جب یہ کھل جاتی ہے تو کیا اثرات پڑتے ہیں۔ آخر اس کے کھلنے سے روحانیت میں کچھ تو ہوگا، روحانیت میں پاور آ جاتی ہے یا کچھ اور ملتا ہے۔ اس قسم کی جو نشانیاں ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو آج وہ 5 خاص نشانیاں بتاؤں گا جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی یا جس کو بھی آپ چیک کرنا چاہیں اس کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے، اس کی تیسری آنکھ کھل گئی ہے، اس کی تھرڈ آئی اوپن ہو گئی ہے۔ یہ تھرڈ آئی کا جو تعلق ہے یہ اسپریچولزم سے ہے، اور اسپریچولزم آپ کو ہر مذہب میں ملے گی، لیکن اس کا جو مین سب سے بڑا جو محور ہے وہ اسلام ہے، قرآن ہے۔ قرآن سے زیادہ آپ کو کہیں پہ بھی روحانیت نہیں ملے گی۔ مشاہدوں سے، مراقبوں سے، میڈیٹیشن سے انسان چاہے وہ اسلام سے تعلق یا قرآن سے وہ جڑا ہوا نہیں ہے، روحانیت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک کمپلیٹ جو پیکج ہے وہ ہمیں اسلام میں ہی ملتا ہے۔ مطلب روحانیت کا کمپلیٹ پیکج ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ تو چلیے آج ان 5 نشانیوں پہ جو ظاہر ہو جاتی ہیں جب کسی کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ بھی چیک کریں، اپنے آپ کو بھی چیک کریں، اور آپ کے آس پاس جو بھی خود کو روحانیت کا چیمپئن سمجھتا ہے اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں کہ کیا واقع اس کی یا آپ کی اپنی تھرڈ آئی اوپن ہو چکی ہے۔ تو ان 5 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی، اب ہر نشانی کو آپ کو سمجھنا ہے تبھی جا کے واضح ہوگی، اور یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ جب یہ پورا سن لیں گے آخر تک تب جا کے بات کلیئر ہوگی۔ بیچ میں اگر اسکپ کر لیں گے تو بات ڈسٹرب ہو جائے گی۔ چلیے جی، پہلی نشانی کشف اور الہام۔ کشف کا مطلب ہے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا راز آپ پہ اٹھ جانا۔ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، کوئی چیز فیوچر کی بھی آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔
اللہ کے کئی رازوں میں سے کوئی نہ کوئی راز آپ پہ عیاں ہو جاتا ہے، وارد ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کشف. اور الہام اللہ کی طرف سے ہے، وہ خواب کی صورت میں ہو یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی علم مل جائے، وہ اللہ کی طرف سے. یہ ہے باطنی آنکھ کھولنے کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کہ کشف ہوگا اور الہام بھی ہوگا. نمبر 2، دوسرے نمبر پہ روحانیت میں پاور آ جائے گی. مطلب جب روحانیت میں طاقت آتی ہے تو نفس پہ کنٹرول آ جاتا ہے. آپ کا اپنے نفس پہ کنٹرول آ جاتا ہے. انسان اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، وہ کبھی اپنے نفس کا غلام نہیں رہتا. روحانیت میں پاور اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے خواہشوں کا کبھی غلام نہیں ہوگا، اور اس کا اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہوگا کہ جب بھی اس کو نفس اگر کوئی بھی چیز کی ڈیمانڈ کرے گا تو یہ اس کی نفی کرے گا. یہ دوسری نشانی ہے. پہلی نشانی کشف اور الہام، دوسری نشانی نفس پہ کنٹرول. سمجھتے جائیں، نفس پہ کنٹرول. تیسرے نمبر پہ لوگوں کے دل کا حال معلوم ہوگا، اس کو سمجھ جائے گا. جب کسی سے بھی وہ ملے گا تو اس کی باطنی آنکھ اوپن ہوگی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے. ویسے کہتے ہیں دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا جو ارادہ ہوگا اگلے بندے کا، وہ سمجھ جائے گا. اس کے بولنے سے، ہر چیز سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. پھر چوتھے نمبر پہ باطنی وجود کی حقیقت کا علم ہوگا. دیکھیے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مادی وجود ہے، یہ میٹر ہے. اور اس کا برعکس جو تضاد ہے وہ باطنی وجود ہے جو نظر نہیں آ رہا، جس کو ہم انرجی بھی کہتے ہیں. جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو خود بخود یہ جو انرجیز اس پوری کائنات میں چل رہی ہیں، ان کا علم ملنا شروع ہو جائے گا. جیسے ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں میل وہ سفر طے کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے اگر کوئی عراق میں بیٹھا ہے تو وہ شام تک کیسے چلا گیا یا ایران تک چلا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرامات ہیں. یہ کرامات اصل یہ علم ہوتا ہے. جب علم سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہے. آج سے 1000 سال پیچھے چلے جاؤ اور کسی کو بتاؤ کہ انسان ایک بڑے لوہے کے جہاز میں بیٹھ کے اور سفر کرے گا، اور وہ سفر اتنا تیز ہوگا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک گھنٹوں میں پہنچ جائے گا انسان. تو اس دور کا انسان اس سائنسی ایجاد کو ولی اللہ کی کرامت سمجھتے تھے، سمجھیں گے، وہ کہیں گے یہ کرامت ہے. تو اسی طرح باطنی وجود کی حقیقت کا علم ہوتا جائے گا، ان کو پتہ چلے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے 5ویں نمبر پہ، 5ویں نشانی بتا رہا ہوں، اس کو جس کا تیسری آنکھ کھل جائے گی اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. قرآن سمجھ میں آنا بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے، ایک عطا ہے، کرم ہے، فضل ہے. یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے تو یہ 5 نشانیاں اگر ظاہر ہوتی ہیں اکٹھی کسی میں بھی تو سمجھ جائیے کہ یہ 5 نشانیوں میں جب بھی کوئی بندہ آپ کو نظر آئے اس پیکج میں تو سمجھ جائیں اس کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے. وہ روحانیت میں بہت بڑا اسٹرانگ ہے، پاور ہے اس کے پاس.